وہ ہستیاں ہیں جو سرکار کا سایہ بن کے زندگی گزاری. بھائی شفیع صاحب اکلوتے بیٹے تھے اپنے ماں باپ کے, والدین کا اکلوتا بیٹا. این عالم شباب میں آ کر فرمایا جی شفیع نے اپنا تن من دھن برکت علی نہیں قربان کر. جب سے بیٹھے سرکار کے ساتھ آخری لمحے تک, آج کے دن تک, آج کی فجر جو پڑی ہے سرکار کے در پر, سرکار کا بن کر اور سرکار کا ہو کر, اس در پر دھونی رما کر, ایک کا ہو کر, ایک کا بن کر اپنی زندگی گزارا. این اسی طرح بھائی نجیب اللہ صاحب عالم شباب میں آئے, بڑی جوانی میں آئے, والدین کے 3 بیٹے. سرکار نے فرمایا والد غلامی سے محمد نذیر مولانا صاحب سے فرمایا کہ آپ اپنے اس بیٹے نجیب اللہ کو دین اسلام کے لیے پیش کر سکتے ہیں. انہوں نے ہاتھ جوڑ کر فرمایا حضور اسی بھی تو اڈے ساڑیاں اولاداں بھی تو اڈیاں. فرمایا جی آج سے یہ دارالحسان قرآن کریم محل کا کنجی بردار ہوگا اور اس کا مرتبہ یہ روز قیامت تک ہے. تا حیات کنجی بردار اور ان کا مقام و مرتبہ روز قیامت تک. باجی صاحب آئیں این عالم شباب میں, فرمایا کہ یہ جو بچی آئی ہے نا اس نے اپنا آپ دین اسلام کے لیے پیش کیا ہے. فرمایا یہ میری سعیدہ ساجدہ حقیقی بیٹی ہے, جس طرح میری باقی حقیقی بیٹیاں ہیں این اسی طرح انیس اختر سلمہ اللہ بن میاں بارالدین و حبیب النساء یہ جو میری بیٹی ہے یہ میری حقیقی بیٹی ہے. اور ان کی شادی بھائی نجیب اللہ صاحب سے کی اور ان کو پورے دارالحسان کا ایک کو اہل مد موت مد اور دوسرے کو اہل مدار موت مدہ بنایا. فرمایا سارا نظام ان 3 ہستیوں کے صدقے چل رہا ہے, بھائی شفیع صاحب, بھائی نجیب اللہ صاحب اور باجی صاحبہ. یہ دارالحسان کے وہ محتاب ہیں جن کے صدقے آج بھی نظام جیسے تاجدار فقر نے چلایا تھا ویسے ہی چل رہا ہے. بھائی صاحب جب سلام کرنے آئے نا, یہ ربیع الاول گزر کے گیا, ہم لوگ وہاں سلام کر کے آئے. خدا کی قسم بھائی صاحب جس لائن میں یہ مرید کوئی گدی نشین چاہتا, کسے گدی دا کٹیاں پاکستان چ گدیاں, کوئی گدی نشین کا پروٹوکول نہیں. وزیر اعظم کا پروٹوکول ایک طرف, گدی نشین کا پروٹوکول ایک طرف. بھائی نجیب اللہ صاحب بڑے بھائی صاحب تو اب زیادہ ضعیف ہو گئے ہیں, انہیں ویل چیئر پر لایا جاتا ہے. بھائی نجیب اللہ صاحب خود چل کر لائن میں قطار میں آ کر ان عام بندوں کے ساتھ اپنے شیخ کریم کو سلام پیش کر کے گئے. اتنا بڑا آئی کیمپ, دنیا کا سب سے بڑا ہسپتال دارالحسان کا فری آئی کیمپ 242